السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 841، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 118، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ وَقُلْ، اور آپ کہیں، ربی اے میرے رب، اغفر تو بخش دے، وارحم اور تو رحم کر، وانت اور تو رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت مبارکہ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن 114 صورتوں میں باقی صورتوں کو بھی اسی طرح مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے پہلی سے لے کر آج 23ویں سورت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کما حقہ اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے ساتھ کام کرنے والے، میرے ساتھ محبت کرنے والے اور اپنے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہماری یہ دعوت دین اور تبلیغ دین کے لیے کوششیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اس میں اپنا ڈھیروں ڈھیر فضل و کرم اور اپنی رحمت و مغفرت شامل فرما کر دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی دے، قبر کے اندر بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب الرحمن جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب اور اپنے محبوب اور اپنے محب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک سے اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا سوال کیجئے۔ اس سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کی یہ صفات بیان فرمائیں کہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اہل ایمان نے کیا کہا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے اس کی بخشش کا اور اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ عزت میں، بارگاہ عزت و جلال کے اندر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے،
سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو بھی کل کہہ کر یہ حکم دیا کہ آپ بھی اللہ سے یہ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی تھیں۔ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا آپ کا کوئی گناہ اور جو پیچھے ہوا، اور وہ پوری کرے اپنی نعمت آپ پر اور آپ کو ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو حضور پیارے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے، اور ڈھیروں یعنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پیارے نبی علیہ السلام سے مغفرت اور رحمت پر مبنی دعائیں ثابت ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے کہ جو معصوم عن الخطا تھے، تو ان کو استغفار کا اور اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کا حکم ہے، اور ہم تو گناہوں کے پورے پیپے ہیں، بڑے بڑے برتن ہیں ہم گناہوں کے۔ تو جب ہمارے نبی کو یہ حکم ہے تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اللہ سے بخشش کا سوال کریں اور اس کی رحمت کا سوال کریں۔ گناہ بھی ختم ہوں گے، مصیبتیں جو آ چکی وہ دور ہوں گی، اور درجات بھی بلند و بالا ہوں گے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے یہ دعا کرنی ہے کہ بخش دے اور رحم کر۔ الغفر اس کا معنی گناہ کو مٹانا اور گناہ پر پردہ ڈال دینا، یعنی اللہ ہی بس جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا، باقی دنیا سے اللہ اس کا گناہ چھپا لے، وہ دنیا ہے، وہ قبر ہے، یا وہ کل قیامت کا دن، اور یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو سرے سے مٹا دے، اللہ ان گناہوں کو ہی سرے سے مٹا دے اور ختم کر دے۔ اور اسی طرح کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بہت ساری نہایت جامع دعائیں ہیں اور بڑے ہی فضیلت والی دعائیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کس قدر مغفرت کا سوال کرتے، بخشش کا سوال کرتے، گناہوں کے مٹا ڈالنے کا سوال کرتے، گناہوں پر پردہ ڈالنے کا سوال کرتے۔ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، یہاں تک کہ ہر ایک موقع پر موجود دعاؤں میں کہیں نہ کہیں ضرور بھی ضرور مغفرت کا اور رحمت کا سوال موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب بندے نے لیٹرین خانے جانا ہے تو لیٹرین خانے میں گھستے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لی۔ جب بندہ لیٹرین خانہ کر کے واپس آیا، یہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا بتائی غفرانکا، یعنی ہر موقع پر۔ اور جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 سجدوں کے بیچ دعا بتائی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور قرآن مجید نے بتایا کہ رب اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش اور میرے اماں ابا کی بھی بخشش کر دے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے بہت ساری مغفرت اور رحمت پر مبنی دعائیں کہ اللہ رب العالمین گناہ کو معاف کر دے، بخش دے،
اور اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں کروں، تو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نور بھری دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الدعاء قبل السلام، حدیث نمبر 834۔ اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مطلب میں گنہگار ہوں، بہت زیادہ ظلم، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، یعنی گناہ مٹانے والا اور گناہوں پر پردے ڈالنے والا تو اکیلا ہی ہے، سو مجھے بخش دے، عظیم بخشش اپنے پاس سے، اور مجھ پر رحم کروا، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی غفور و رحیم ہے۔ اب نماز کے دو سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی یا پھر اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور حضور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بہت ساری دعائیں۔ تو جب بندہ مسلسل 24 گھنٹے اللہ سے اس قسم کی دعائیں کرتا رہے، جن میں رب اغفر لی ہے، جن میں وارحمنی ہے، مغفرت اور رحمت پر مبنی دعائیں، سوچئے کیا گناہ باقی رہے گا؟ گناہ بھی مٹ گئے اور درجات بھی اتنے بلند ہوں گے کہ امید ہے جو اللہ سے مغفرت اور بخشش کا اور رحمت کا سوال کرتا رہے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ اسے جنت بھی ملے گی، تو جنت الفردوس۔ اور ہمارا رب سبحان اللہ، میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں اللہ کتنا غفور ہے اور اللہ کتنا رحیم ہے، یہ بھی ہم دیکھ لینا۔ ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم نے اگر اللہ سے مغفرت مانگنی ہے تو کتنے حد تک اللہ مغفرت کر سکتا ہے۔ ہمارا رب کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا وہ کفل نامی شخص جس نے برائیوں میں زندگی گزاری، مگر رات کے ایک پہر میں اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، اور یہ ندامت اور شرمندگی یہ توبہ کی شکل ہے۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ وہ بہت بڑا گنہگار شخص، لوگوں نے صبح دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہے لقد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا چودھری اور پاپی یہ بخشش لے گیا، تو ایک عورت نے وہ راز کھول دیا کہ جس کام کی وجہ سے اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے ایک نہیں 100 قتل پورے کر لیے، لیکن اپنے جرائم پر وہ ندامت کا شکار ہوا، اور یہ ندامت گناہ پر شرمندگی اور افسوس، یہ افسوس توبہ ہی کی شکل ہے۔ اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ اور بنی اسرائیل ہی کی وہ عورت جس نے بدکاری اور برائی میں زندگی گزار دی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اسے توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 واقعات ہوئے۔ چوتھا واقعہ کہ اللہ کتنا غفور ہے اور کتنا رحیم ہے، جناب ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بدر میں، احد میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور احد میں تو یہ معاملہ ہوا کہ مکے والوں اور مکی لشکر کے مطابق انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر ڈالا، قتل کر دیا۔ انہیں امید تھی کہ یہ مارکہ ہم نے سر انجام دے لیا، لیکن تھے شک میں۔ اسی طرح دیگر بہت سارے مواقع، لیکن اللہ چونکہ غفور ہے
اللہ رب الرحمن نے ابو سفیان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اب ہر کلمہ پڑھنے والے پر اب لازمی ہے کہ وہ کہے گا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. اللہ ابو سفیان سے راضی ہوا، اور جو یہ نہیں مانے گا وہ پکا بے ایمان ہوگا. اسی طرح حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں جی سبحان اللہ، جنہوں نے احد کے مارکے میں نبی علیہ السلام کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو چھپ کر نیزہ مارا، اور پہلے ہی وار کے اندر اتنا تیز نیزہ لگایا کہ وہ پیٹ میں گھسا اور پیٹ سے باہر نکلا، اور اللہ نے واشی کی بھی مغفرت فرما دی. ہاں جی. اور اسی طرح ابو سفیان کی بیوی اور دیگر عورتیں، ان میں خوش نصیب جنہوں نے احد کے میدان میں مسلمان مقتولین اور شہداء کے ناک اور کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں. مگر اللہ چونکہ غفور ہے، اللہ نے ان میں سے بھی کئیوں کو معاف کر دیا، اور وہ رضی اللہ تعالی عنہا بن کر دنیا سے رخصت ہوئیں. اللہ کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے. ہلاکو اور چنگیز اور ان کی اولادیں اسلام کو وہ مٹا چکے تھے، یعنی وہ دنیا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قتل عام کر چکے. مگر یہ کیا کہ اسلام کو پاسباں مل گئے بت خانے سے، اللہ نے ان کی اولادوں کو اسلام کا پاسبان بنا دیا. یہ ہے اللہ غفور رحیم. اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ہندو جو بابری مسجد کو شہید کرنے میں پیش تھا، اللہ چونکہ غفور ہے، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، اور وہ بھی آج مسلمان ہے. ہاں جی. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ سے اس کی مغفرت کا اور رحمت کا سوال کریں. مغفرت اس لیے چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، اس لیے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال لے، اور رحمت اللہ کی اس لیے چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.